آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی مہم پر تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 ملٹری کالمز شام کی طرف روانہ کیے تھے، اور ان چاروں ملٹری پیٹرولز میں، ان چاروں ایکسپیڈیشنز میں 4 بڑے بڑے صحابہ ان کی قیادت کر رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ایک لشکر کی قیادت پہ تھے، اور دوسرے لشکر کی قیادت حضرت عمر بن العاص فرما رہے تھے۔ اسی طرح حضرت شرجیل اور ایک اور صحابی چوتھے لشکر کی کمانڈ میں تھے، اور یہ تمام لشکر انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے تھے سیریا میں۔ اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں پہنچے ہیں تو یہ تمام لشکر جمع ہو کر ان کی کمانڈ میں آ گئے ہیں، اور پھر وہ تمام واقعات جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جنگ اجنادین، اور اس کے بعد یرموک، اور اس کے بعد پورے شام کی فتح۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعاون میں وفات کے بعد جو اوور آل کمانڈ تھی وہ حضرت عمر بن العاص کو دے دی گئی شامی محاذ کی، اور اسی وجہ سے حضرت عمر بن العاص بہت زیادہ بے چین تھے دربار خلافت سے اجازت لینے کے لیے کہ ان کو مصر کی مہم پر بھی روانہ ہونے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر بن العاص اپنے پہلے زمانوں میں اسلام لانے سے پہلے تاجر تھے، اور تاجر ہونے کی حیثیت سے کثرت سے آپ نے سفر کیا تھا مصر کی طرف۔ مصر کے علاقوں سے بھی آپ واقف تھے، مصر کا صوبہ بھی آپ کو پسند تھا، اور وہاں کے لوگوں سے بھی آپ مانوس تھے، اور انہی تمام وجوہات کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات پر مائل ہونا شروع ہو گئے کہ حضرت عمر بن العاص کو ایک پروبنگ ایکسپیڈیشن، ان کا خیال شروع میں یہ صرف یہی تھا کہ صرف ان کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے ان کو مصر بھیجا جائے، جبکہ حضرت عمر بن العاص اس بات پہ مصر تھے کہ میں صرف 4000 مجاہدین کے ساتھ مصر فتح کر لوں گا۔ یہ اتنی غیر معمولی تعداد تھی، یہ اتنی حیران کر دینے والی تعداد تھی کہ بائزنٹائن امپائر کا ایک مضبوط صوبہ مصر، شام ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور وہ بکھرے ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ بات بالکل ہر طرح سے ہر ملٹری اسٹریٹجسٹ کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر مسلمان سیریا فتح کر چکے ہیں تو ان کا اگلا ہدف اس کے بعد مصر ہی ہوگا، اور بازنطینیوں نے مصر کے دفاع کے لیے بہت مضبوط مورچے تیار کیے ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں صرف 4000 مجاہدین کے ساتھ مصر فتح کرنے کی بات کرنا حضرت عمر کے لیے بھی حیران کن تھی، لیکن حضرت عمر بن العاص اس پر پر امید تھے پورے یقین کے ساتھ، اور بالآخر حضرت عمر نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ آہستہ آہستہ مصر کی سرحد کی طرف پیش قدمی کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم مصر کی مہم پر بات کریں، یہ ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی نگاہ حضرت عمر بن العاص کے پس منظر پہ ڈال لیں۔ حضرت عمر بن العاص قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور بہت ہی معزز شخصیت سمجھے جاتے تھے، اور ایک غیر معمولی وجود، آپ ایک بریلینٹ فائٹر، کمانڈر، سپاہ سالار ہونے کی پوری صلاحیتیں، ساتھ آپ ایک شاعر تھے، ایک ڈپلومیٹ تھے، ایک پولیٹیشین تھے، ایک سیاستدان، اور بے انتہا زیرک، سمجھدار اور غیر معمولی فراست رکھنے والے صاحب بصیرت صاحب تھے۔ لیکن ان تمام خصوصیات کے باوجود آپ اسلام خاصی دیر سے لے کر آئے۔ صحابہ کرام تو بلکہ حیران ہوا کرتے تھے کہ ان تمام خصوصیات رکھنے والے وجود اسلام کی حقیقت کو کیوں نہیں پہچان پا رہے۔ آپ نے تقریباً 8 ہجری میں جنگ خندق کے بعد، یعنی غزوہ خندق کے بعد آپ ایمان لائے، اور ایمان لانے کا واقعہ بھی آپ کا بہت دلچسپ ہے۔ چونکہ آپ ڈپلومیٹ تھے، سیاستدان تھے، اور قریش میں بہت زیادہ معزز تھے نیگوسیشنز کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، تو آپ کو قریش نے اس جماعت کے ساتھ نجاشی بادشاہ کے پاس حبشہ بھیجا تھا کہ جہاں پر مسلمان پناہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مقصد قریش کا یہ تھا کہ آپ نجاشی بادشاہ کو کنونس کریں گے اس بات پر کہ مسلمانوں کو اپنے علاقے سے نکال دیا جائے۔ نجاشی نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے سے انکار کیا، اس ساری گفتگو سے حضرت عمر بن العاص بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور اسلام اب آہستہ آہستہ ان کے دل میں جگہ بنانے لگا۔ غزوہ احد کے موقع پر کفار کی طرف سے ایک گھوڑ سوار دستے کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید تھے، اور دوسرے گھوڑ سوار دستے کے کمانڈر حضرت عمر بن العاص تھے۔ اس سے اندازہ کیجئے ان کے اس مقام کا کہ جو ان کو جنگی اور حربی حکمت عملی میں اپنے قبیلے میں نصیب تھا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ کفار کی طرف سے ایک لشکر کی قیادت کر رہے تھے، لیکن غزوہ خندق کے بعد بالآخر آپ نے فیصلہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم اور احسان فرمایا کہ اب میں اسلام قبول کروں گا۔ جب اسلام لانے کے لیے یہ مدینے کی طرف چلے ہیں تو راستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کو مل گئے۔ دونوں دوست اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیا۔ یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں،
اور جب حضرت عمر بن علاس کی باری آتی ہے تو آپ ایمان لانے سے پہلے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط لگاتے ہیں کہ پہلے میرے پچھلے تمام گناہ معاف کیے جائیں۔ حضور مسکرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس اطمینان کے بعد جب شرائط اپنی مرضی کی طے کر لی تو حضرت عمر بن عاص اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، پہلے بھی پسند کرتے تھے جب یہ زمانہ جاہلیت اور کفار میں تھے، اور ایمان لانے کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ اعتبار حضرت عمر بن علاس پر ہو چکا تھا، خاص طور پہ جنگی حکمت عملی کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ ایک جنگی مہم پر روانہ کرنے سے پہلے حضور نے آپ سے فرمایا کہ میں آپ کو ایک جنگی مہم پر بھیجنا چاہتا ہوں، اس میں اللہ آپ کو کامیابی بھی دے گا، آپ محفوظ بھی رہو گے اور بہت سارا مال بھی آپ کے نصیب میں آئے گا۔ حضرت عمر بن علاس فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مال کے لیے تو جہاد نہیں کرتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی لطیف پیرائے میں انتہائی خوبصورت جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مرد صالح کے لیے مال صالح برا نہیں۔ اس سے ہمیں بہت بڑی حکمت بھی ملتی ہے کہ اگر ایک اعلیٰ ظرف، اعلیٰ کردار اور ایک صالح رجل کو، صالح وجود کو دنیا بھی مل جائے تو دنیا پھر اس کے لیے فتنہ نہیں بنتی۔ دنیا فتنہ اس وقت بنتی ہے کہ جب کم ظرف انسان کو عطا کر دی جائے۔